السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات شامل کی تھی اس سے پچھلی والی ویڈیو میں، اس سے جو پہلی گزر گئی، کہ مختلف قسم کے دروس ہوتے ہیں۔ ان دروس میں کسی بھی طرح درس کو اگر آپ پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، کچھ دروس جو ہے اس کو کہتے دروس اللغت العربیہ، اور کچھ جو ہے دروس ہوتے دروس المنطق، دروس الفصاحہ، دروس البلاغہ، اور کچھ دروس جو ہوتے محترم حضرت دروس الحدیث، دروس التفسیر، سب جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے اور مدارس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں آن لائن بھی لوگ پڑھاتے ہیں، جیسے مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ آن لائن کا پڑھنا بھی اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو آف لائن پڑھنا ہے مدرسوں میں وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں وقت زیادہ دیا جاتا ہے، جان مال سب لگایا جاتا ہے نا، اس میں زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو برکات علم ہے، انوار علم، وہ بھی اس میں زیادہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو علوم ہمارے علماء سے آئے ہیں وہ روبرو حاصل ہوئی ہیں، روبرو، بالکل مشافہہ، ڈائریکٹلی۔ اور آن لائن میں ایسا نہیں ہے نا، اس میں تو انڈائریکٹلی ہوتا ہے، پھر بھی نہ پڑھنے سے، نہ کرنے سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، ہمارے پاس جو مختلف قسم کے فنون ہے، ایک فن تو ہوتا ہے تفسیر، اور اس کے ساتھ ہوتی ہے اصولی تفسیر۔ دوسرا فن ہمارے پاس ہوتے ہیں، دوسرا فن جو ہوتا ہے وہ ہے حدیث اور اصولی حدیث، ٹھیک ہے، یہ مقصود ہے۔ اس کے بعد تیسرا فن جو ہمارے پاس فقہ ہے، اس کے ساتھ اصولی فقہ، قواعد فقہ، سب شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ جو ہے اصول علم ہے محترم حضرات۔ دوسرے جو ہے ہمارے پاس وہ محترم حضرات اصول علم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مبادی ہیں، فرعیات ہیں، مبادیات ہے، اصل نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے پاس محترم حضرات جیسے لغت عربی ہیں، ٹھیک ہے، لغت عربی کے ساتھ ادب عربی ہیں، جیسے اردو میں آپ پڑھتے ہیں، ایک اردو زبان ہے اور ایک اردو ادب ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے محترم حضرات ہمارے پاس منطق ہے، فلسفہ، اس کے لیے بھی مختلف کورسز ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ میں مختلف کا پڑھنا بھی صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے فصاحت و بلاغت محترم، جیسے اردو وغیرہ زبان میں بھی ہوتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس فلکیات وغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں، فلکیات، طبعیات، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے نا کہ درس نظامی میں بہت کچھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہے کہ ایسی کتاب ہے جو درس نظامی میں نہیں ہے تو بھی ہم پڑھاتے، اس کو ہم کہتے ہیں متفرق کتاب ہے۔ کوئی کتاب اگر اس میں فی الحال شامل نہ ہو یا پہلے شامل نہیں تھی تو وہ متفرق کتابیں ہیں، کتب متفرقہ اس کو بولتے ہیں، تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کتب متفرقہ۔ مختلف قسم کی کتابیں جو مثلا کسی اور وحدت المدارس میں پڑھائی جا رہی نصاب میں، یا کنز المدارس میں، تنظیم مدارس میں، وغیرہ وغیرہ، جو مختلف نصاب ہے نا، انصباء مختلفہ، تو وہ بھی جو ہے ہم پڑھاتے ہیں، کیونکہ کسی کی اپنی چیز نہیں ہے، یہ بس کیا ہے، سوچ و فکر کے مطابق کوئی جو ہے کوئی کتاب پڑھاتے ہے، دوسرا جو کوئی دوسری کتاب پڑھاتا ہے، وہ ان کے لیے آسان لگتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس نحو و صرف جو ہے یہ بیسک چیز ہے عربی علوم کے لیے، اس کی مختلف کتابیں ہیں، اور سب کتابیں تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، اور اتنا ٹائم ہوتا ہے، پھر تو نصاب بہت طویل ہو جاتا ہے نا۔ تو کچھ کتابیں جو کسی اور کے نصاب میں، اور کچھ کتابیں کسی دوسرے کے نصاب میں ہیں، اور کچھ کسی اور کے، تو اس طرح سے مختلف کتابیں ہیں، مگر پڑھنے کا مقصد سب کا ایک ہی ہے، اور سب سے مقصد ہی کی حاصل ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی چاہے کہ تفصیل سے کسی چیز کو پڑھے ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے لوگ کیا کرتے تخصص بھی کرتے ہیں، تو محترم حضرات اس کے لیے آپ سب کتابیں بھی پڑھ سکتے اس فن کی، اس فن سے متعلقہ سب کتابیں، ٹھیک ہے، فن سے متعلقہ تمام کتب اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس کا مطالعہ تو کر سکتے، اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کس طرح سب کتابیں نظر سے گزر جائے گی، انسان کو جو ہے تشنگی نہیں رہے گی اور گہرائی اور گہرائی حاصل ہوگی۔